الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ایسے بنائی ہے کہ اس میں کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی خوشی، کبھی غمی، اس طرح ہی رہتا ہے انسان کے ساتھ. کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی پھر اچھے حالات آ جاتے ہیں. اور صحت کے حوالے سے بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے. انسان کبھی اتنا ہٹا کٹا ہوتا ہے، دوڑنا بھاگنا ہر چیز، یعنی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈز میں یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ واش روم جانے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہو گیا. چائے کا کپ منہ تک نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک ہو جاتی. اس کے پچھلی اور اگلی حالت کے درمیان کوئی ٹرانزیشن پیریڈ لمبا ضروری نہیں کہ ہو، یعنی منٹوں میں سیکنڈز میں ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی بنائی ہے. انسان جب صحت مند ہو تو یہ سمجھے کہ اب بس صحت مند ہے تو وہ صحت مند ہی اب رہنا ہے، تو کوئی کسی طرح کی بات نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اور یہ تو کوئی گھر خالی نہیں ہے جس میں کہ کوئی بندہ یا بیمار ہے، چھوٹی بڑی بیماری یا بیماری سے ہو کے ہٹا ہے. ہر گھر میں ایسے ہی حالات ہیں، بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں. اس حوالے سے یہ جو ایک اتنا اہم شعبہ ہے زندگی کا، ایک اہم پہلو ہے کہ بیماری اور انسان کو اس سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے اسلام نے بہت سے ہدایات ہمیں دی ہیں. تو آج ہم اللہ کی توفیق سے انہی میں سے چند ایک باتیں دیکھیں گے جو بنیادی باتیں بیماری کے حوالے سے، اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ بیماری کے فائدے کیا ہیں. شریعت میں ہمیں کیا فائدے نظر آتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا جو ساری تکلیف ہے اس کی ضائع جاتی ہے یا کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے. تو بیماری کے بارے میں پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ بیماری آتی کیوں ہے. جو انبیاء یا ان کے یہ جو بہت بلند مرتبہ لوگ ہیں، ان کو بیماری آزمائش کے طور پہ آیا کرتی ہیں. بیماری، مصیبتیں آزمائش کے طور پہ آتی ہیں. اور جو بیشتر لوگ ہیں، جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں، ان کو بیماری اصل میں ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ہمارے گناہوں کی پاداش میں بیماریاں آتی ہیں. رب کریم نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ان کی زبانی یا قول نقل فرمایا کہ جو انہوں نے، اور بہت سی باتیں وہاں پر آئیں، وہاں ایک بات ان کی یہ نقل فرمائی گئی: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی شفا دیتے ہیں. شفا بیمار میں، انہوں نے، آپ دیکھیں بیماری کی جو نسبت ہے اپنی طرف کی کہ جب وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. ایسا نہیں کہا. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ادب بھی ہے کہ جو بیماری کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی. بیمار میں ہوا اور شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. لیکن جیسے کہا گیا کہ خلیل الرحمن جو اس طرح انبیاء ہیں، ظاہر ہے انبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، اور جو ان کے پیروکاروں میں سے یعنی بلند مرتبہ لوگ، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ بھی ان کو مصیبتیں مبتلا کرتے ہیں، بیماری ان کو آتی ہے. اور جو باقی لوگ ہیں ہم جیسے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، اس میں آیت میں
جو صیغہ استعمال کیا گیا من مصیبتن، یعنی کسی طرح کی مصیبت، جو چھوٹی ہے بڑی ہے مصیبت ہے، وہ مصیبت اور چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، اسی کا ایک حصہ بیماری بھی ہے۔ ظاہر بیماری انسان اس کو ایک مصیبت ہی یعنی تصور کرتا ہے، انسان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ کہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بس وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو تمہارے اپنے کرتوتوں، سیاہکاریوں، غلطیوں کی وجہ سے تمہیں بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تجاوز بھی فرماتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے سارے گناہوں کی وجہ سے، سارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے۔ بہت سی کرتوتیں تمہاری ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن سے صرف نظر فرماتے ہیں۔ تو تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کی وجہ سے یہ جو بیماریاں ہیں، کچھ گناہوں کی پاداش میں یہ مصیبتیں تم پر آتی ہیں۔ تو جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں، یہاں پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ اصل میں ہم یعنی بیشتر بندوں کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ انہی کے اپنے کرتوتوں کی، گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ اس میں ایک اور اس آیت میں جو ایک اور بات جو پتہ چلی، جو پہلا قول ابراہیم علیہ السلام کا نقل کیا گیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری کی وجہ جو بھی ہو اس سے جو شفا دینا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی اور بندہ شفا نہیں دیتا، وہ صرف طریقہ یعنی اسباب ہیں، ذریعہ ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، نہیں، اس ڈاکٹر کے ذریعے اللہ نے ٹھیک کیا مجھے، اللہ نے شفا دی۔ تو شفا اللہ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب کے ذریعے، اسباب کے بعد ان کے ذریعے ٹھیک کریں، چاہیں تو بغیر اسباب کے ٹھیک کر دیں۔ تو شفا صرف اللہ ہی کی طرف سے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہی کرنی ہے۔ عقیدہ بھی یہی رکھنا ضروری ہے کہ شفا ہمیں فلاں کی وجہ سے نہیں، دوائی ہم نے لی، دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ دوائی ذریعہ بنی، دوائی کے ذریعے سے شفا اللہ نے ہمیں دی، سبب وہ ہے، لیکن اصل میں شفا دینے والے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں شفا دیتے ہیں۔ بیماری کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ اگر یہ شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے تو کیا اس بیماری کا پھر علاج کرنا چاہیے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ نے لکھی ہے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں لکھی تو نہیں ٹھیک ہوں گے، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں۔ اس بارے میں واضح ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انتداوی افنتداوی، یا رسول اللہ بس کیا ہم علاج کیا کریں؟ نتداوی، تداوی کا مطلب علاج کرنا، دوا لینا، تو کیا ہم علاج کیا کریں، دوا لیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم یا عباد اللہ، کہ ہاں اے اللہ کے بندو۔ اور آگے فرمایا ایک قاعدہ ایک اور آگے بیان کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءِ الْحَرَمِ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْحَرَمِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی سوائے کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ اس حدیث میں جہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو علاج کرنا یہ مشروع ہے، اس کی اس حدیث میں ترغیب دی گئی، نعم یا عباد اللہ، کہ ہاں اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ وہاں دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے اس کی شفا بھی نازل کی۔ اب یہ ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے دو بیماریوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اطباء نے، ڈاکٹرز نے اس کو
اس بیماری کا کہا ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے، تو اس حدیث اور یہ جو عملی طور پہ ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماری لا علاج ہے، کیسے اس کی تطبیق کریں گے، جمع کریں گے؟ یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے، اس بیماری کا جو علاج ہے ڈاکٹرز اس تک ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن یہ جو قاعدہ بیان کر دیا گیا، یعنی ساتوں آسمان ہل جائیں، اس میں تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو بیماری اللہ نے نازل کی اس کی شفا نازل کی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ایسے ہی ہاں، لیکن یہ کون اس کو، اس شفا کا، اس دوا کا کس کو پتہ چلا کس کو نہیں چلا؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی دوا انسان کے علم میں آ جائے، یہ تو نہیں ہم بتایا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنی بیماریاں ایسی تھیں جو کچھ عرصہ پہلے تک لا علاج قرار دی جاتی تھی، اور اب وہ ایسی معمولی بیماریاں بن گئی ہیں، یعنی کہ یہ بیماری اس کی یہ علاج ہے، انسان سے ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ تو وہی لا علاج، جس کو لا علاج کہا جاتا تھا کہ یہ تو بس اب مہلک بیماری ہے، کبھی ٹھیک، اب وہ جو ہے وہ لا علاج نہیں رہی، اس سے ٹھیک ہو جاتی۔ تو اب جو لا علاج ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اب یہ واقعی لا علاج، یعنی ان کی واقعی کوئی دوائی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ علاج ان کا ہے، لیکن ابھی تک اطباء، میڈیکل سائنس اس تک نہیں پہنچی، لیکن علاج اس کا بہرحال موجود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، چاہے علاج ہمیں نہ پتہ چلے اس بیماری کا، لیکن عقیدہ کیوں رکھنا ضروری؟ اس لیے کہ یہ حدیث میں قاعدہ بتایا گیا ہے، تو یہ عقیدے کے طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ جو بیماری نازل کی، ساتھ اس کی دوا، اس کی شفا بھی نازل کی، لیکن کسی نے اس کو جان لیا، کسی نے نہیں جانا۔ کچھ بیماریوں کا علاج پتہ چل گیا، کچھ کا نہیں پتہ چلا، ایک الگ بات، لیکن شفا ہر ایک کی نازل کی، یعنی جو دوا ہے ہر بیماری کی نازل کی گئی۔ اگلی بات اسی علاج کے حوالے سے کہ اگر جو ہمیں علاج کی ترغیب یہاں پر دی گئی ہے، تو علاج کرنے کے لیے کن چیزوں سے علاج کیا جائے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، حرام دوسری چیزوں کو حرام کیا ہے، تو کیا علاج کے لیے ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، یہ ہر چیز اصل میں حرام ہے، لیکن علاج کرنا ہے تو اس لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ رویہ کیا درست ہے؟ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ تو واضح قاعدہ میں سمجھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ دوسری حدیث اس حوالے سے جو ہمیں ملتی ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ پہلے جو ان کے پہلے شوہر سے ان کی کچھ اولاد تھی، تو شوہر فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، تو وہ اپنی ایک بیٹی کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے نبیذ تیار کیا۔ نبیذ یہ ایک یعنی مشروب ہوتا ہے جو کہ انگور سے خاص طرح سے بنایا جاتا ہے، انگور کو یا انگور یا کھجور کو پانی میں یعنی خاص ٹائم کے لیے وہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر نبیذ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو جو نبیذ بن رہا تھا اور اس کو ابال آ رہا تھا، اس میں پانی جو ہے وہ جوش مار رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان ابنتی شکت فنبذنا لها هذا، کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو اس کے لیے میں نے یہ نبیذ تیار کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے فرمایا اس سے پہلے یہاں پر جو علماء نے اس کی تشریح کی کہ وہ اس کو کیونکہ جوش آ رہا تھا، پانی کو ابال آ رہا تھا،
تو نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس حالت میں اس نبیذ، یہ جو نبیذ ہے نشہ آور ہو جاتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فرمایا وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ظاہر تمام لوگوں کے لیے قاعدہ کلی ہے. اور وہی بات جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے. اس میں نشہ آ گیا تھا، یعنی وہ ایسی چیز تیار ہو رہی تھی جو کہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا. لیکن ایک طرف یہ نبی علیہ السلام کا فرمان واضح ہے بالکل، یعنی کوئی ایکسیپشن اس میں بیان نہیں کی گئی. اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ نہیں فلانا جو ڈاکٹر ہے بہت ماہر ڈاکٹر، فورن کوالیفائڈ، جو بھی دوسرا چیز ہے القاب لگا کے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا. فلاں چیز ہے جو کہ حرام ہے، کوئی بھی چیز جو کہ اللہ نے حرام کی ہے، جس کو کھانا پینا حرام کیا، اس کے بارے میں کہا جائے کہ چیز حرام ہے لیکن علاج بھی تو کرنا ہے. تو علاج کرنا ہے تو اس لیے یہ چیز اس وقت اس کو روا رکھا جائے، اس کو لے لیا جائے علاج کے طور پہ. بے شک عام حالات میں حرام ہے یہ کہا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے، ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے یہ وہ. تو انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے. جب یہ قاعدہ کلی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، بات ختم ہوگی، فل اسٹاپ. اب یہ کہا جائے کہ فلاں ڈاکٹر جو بھی ہے، جتنا بھی جو ماہر ہے، اگر ایک ریسرچ ایسے قاعدے پہ پہنچے، ریسرچ کا نتیجہ ایسا نکلے جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو اس ریسرچ کو ہم کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ قیامت تک وہی اٹل ہے. یہ لہذا حرام چیز، جو بھی حرام شے ہے، حرام کھانا، اس کو کھانا پینا حرام ہو، اس کے ذریعے سے علاج کرنا یہ درست نہیں. اور نہ ہی اس حدیث میں صرف منع نہیں کیا گیا کہ بھی حرام چیز سے علاج نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اس کا مطلب میری شفا اس میں نہیں ہے، اس سے میں نے علاج نہیں کرنا. ایک اور بات حرام یعنی علاج کے بارے میں یہ کہ جہاں حرام چیز سے طعام یا شراب کھانے پینے کی یعنی جو چیز ہے اس سے علاج کرنا منع ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ یہ کہ جو حرام علاج کا ایسا طریقہ جو کہ شریعت کے مخالف ہو وہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. علاج کرنے کی غرض سے جو طریقہ اختیار کیا جائے علاج کا وہی ہونا چاہیے جو کہ شریعت کے مطابق. مثلا آج کل آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ کا کیا حال ہے. تو ایک انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے جہاں تک اس کے بس میں ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ یعنی شریعت کی پاسداری کرے. مرد نے علاج کرانے تو وہ چاہے وہاں پر کوئی خاتون ڈاکٹر بھی میسر ہو، لیکن اگر مرد ڈاکٹر میسر ہے تو اس کو چاہیے کہ مرد کے بعد جائے. مرد نے علاج کرانا مرد کے بعد جائے، خاتون نے کرانا خاتون کے بعد جائے. تو اصل میں قاعدہ یہی ہونا چاہیے. ہاں جہاں مجبوری ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج یا اس وقت وہاں پہ کوئی ڈاکٹر دوسرا یعنی خاتون کے لیے مرد یا خاتون کے لیے خاتون لیڈی ڈاکٹر یا مرد کے لیے میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کے احکام اپنے ہیں. یا ایسا شعبہ ہے، ایسی بیماری ہے، دوسرے ڈاکٹرز ہیں لیکن اس شعبے کا ڈاکٹر کوئی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر مجبوری کے احکام اپنے ہیں. مجبوری میں یقیناً اس میں حرج نہیں ہے. ایک خاتون جو اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں ہے، وہ اس نے علاج کرانا ہے تو پھر وہ جو میل ڈاکٹرز کو جا سکتی ہے. لیکن ایسے صورت میں لازم ہے کہ گھر سے نکلنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں، پردے کے احکام، حیا، شرم و حیا، اس کو پوری طرح سے اس پہ شدت سے عمل کیا جائے. اسی طرح جو مرد و زن میں اختلاط ہے اسے اوائڈ کیا جائے.
خلوت نہ ہونے پائے. تو جو شرعی احکام ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہرحال یعنی ضروری ہے. ہمیں نظر بہت دفعہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ ماحول عموماً ایسا ہو گیا اسپتالوں وغیرہ میں، تو یعنی اس میں ایک لا ابالی رویہ نظر آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، جا رہے ہیں، اچھا یہ کون ہے، کس کے پاس، یعنی یہ ہے. جیسے بندہ میل کے پاس جائے گا ویسے ہی فیمیل ہے تو اس کے پاس نہیں، اس کے پاس چلے جائیں. یعنی اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی. یا عورت کے لیے لیڈی ڈاکٹر میسر ہے پھر بھی دوسرے کے پاس جا رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے، اچھا ایک خاتون جو ہے وہ مرد کے پاس جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ پردےداری کا خیال رکھا جائے، اس کا خوشبو استعمال کرنا، بے پردگی کرنا، یہ تو یعنی بہرحال جائز نہیں ہوگا. جہاں پر ڈاکٹر کے پاس جا کے مثلاً آپ کو چیک اپ کرانا ہے، اس میں کوئی اور چیک اپ کرنے کے لیے جو چیز یعنی اس کو معائنہ اگر عورت کا کسی خاص جگہ کرنا ہے تو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو جتنی ضرورت ہے اسی کے بقدر بس رہنا چاہیے. یعنی جس حصے کو مثلاً کھولنے کی، جیسے چیک اپ کی جو ضرورت ہے واقعی بس وہیں تک رہے. یہ نہیں کہ اب ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اب جاتے ہی اب ڈاکٹر سے پردہ کوئی نہیں، پردہ ختم. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یا اس سے کیونکہ اس نے پوچھ گچھ کرنی ہے، ایک بات چیت کرنی ہے، جو ڈاکٹرز نے ایک سوال کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی گپ شپ شروع ہو جائے اور جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں. یہ چیزیں جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ ہی ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچ کے رہنا. تو یہ حرام طریقے ہیں. علاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن علاج کے نام پہ حرام طریقے اختیار کرنا یہ درست نہیں، صحیح طریقے اختیار کرنا. اسی طرح اس میں دیگر باتیں بھی آتی ہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ بات ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی جائز ہونا ضروری ہے. اگلی بات، پانچویں بات یہ بیماری کے حوالے سے یہ کہ جہاں ہم ایک طرف یعنی علاج کی طرف توجہ دیں، دوا لیں، وہاں پر ساتھ ساتھ جو ربانی اسباب ہیں، جو غیبی اسباب ہیں، ان سے غافل نہ ہوں. جس میں بہت بڑا جو ہمارا ایک ہتھیار ہے دعا کرنا. جیسے علاج کر رہے ہیں، چاہے وہ ایسی بیماری ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پہ فلاں دوائی لیں یہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہری سبب نظر آ رہا ہے کہ اس سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ یہ فلاں دوائی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کریں. ظاہری وسیلہ ہونا وہ ہمیں دعا کرنے سے غافل نہ کر دے. دعا صرف وہاں نہ کریں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو شفا مل ہی نہیں رہی ہے، بہت دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہونے میں. وہ صرف وہاں نہ دعا کریں، بلکہ وہ چیزیں جن کے ظاہری اسباب موجود ہیں وہاں بھی اللہ سے دعا کریں. جب بیماری ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اس کو پکڑ لیں، اس کو تھامے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیماری کی خبر دی، اور ان کی جو دعا ہے اس کو ہمارے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہ کس طرح پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اتنی خوبصورت دعا انہوں نے کی کہ بلا شبہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے تکلیف پہنچی اور آپ ہی ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام اپنی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ ارحم الراحمین، میں تکلیف میں ہوں، مشکل میں پڑ گیا ہوں، آپ ارحم الراحمین. بات واضح ہے کہ بھی آپ اے اللہ آپ ہی ارحم الراحمین، یعنی آپ ہی اپنی رحمت سے اس تکلیف سے مجھے نکال دیں. تو مختصر سی جامعہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی ہمیں یہاں پر ذکر کی. وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا. فاستجبنا له، بس ہم نے ان کی فریاد رسی کی، دعا قبول کی. فکشفنا ما به من ضر، تو پس ہم نے ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا. علماء کہتے ہیں کہ یہاں جب یہ صیغہ استعمال اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا کہ ما به من ضر، کہ ہر قسم کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا، تو یعنی جو ان کو شدید
تکلیف تھی، جو بیماری تھی، اس کو بھی، اس کے اثرات کو بھی مکمل طور پہ ہم نے ان سے زائل کر دیا. ایک بیماری ہوتی ہے، اچھا بیماری تو ختم ہو گئی لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ باقی ہیں. وہ اصل میں بیماری ہی کا حصہ ہے نا، اس کے آفٹر افیکٹس. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیماری کو مکمل طور پہ ان سے دور کر دیا، یعنی نہ بیماری رہی، نہ اس کا کوئی اثر باقی رہا. ما به من ضر. اور آگے فرمایا وآتیناہ اہلہ، اور ان کے گھر والے ان کو عطا فرمائے. گھر والے جو بیماری کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہم نے ان کو عطا فرمائے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے ان کے ساتھ. ایک تو ان کے گھر والے، واپس ان کے گھر والے ان کو عطا کیے، اور آگے ان جیسے اور بھی. اور آگے فرمایا رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ. وذکریٰ للعابدین، اور یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی کے طور پہ عبادت گزار لوگوں کے لیے. تو ایوب علیہ السلام کو پورا ذکر کر کے انہوں نے، جب ان کو تکلیف پہنچی انہوں نے یہ دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کے گھر والے ان کو واپس کر دیے، اس سے بڑھ ان کے گھر والے ان کو عطا کیے، اور ان جیسے اور بھی ان کو عطا کیے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کس پہ کیا؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، کہ یاد دہانی ہے اس میں کن لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں. تو یعنی یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے آپ کے لیے اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کہ دیکھو تم بھی اگر اس طرح اللہ سے دعا کرو گے جیسے میرے نیک بندے نبی ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو جو ان کا رب تھا وہی تمہارا رب ہے، تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. کہ ہم نے جو ایوب علیہ السلام کو یہ نعمتیں دی جب انہوں نے ہمیں پکارا، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، سارے جو عبادت گزار ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے. تو عبادت گزار لوگ وہ اگر اللہ سے اسی طرح سچے دل سے فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کریں گے، ان کی دعا قبول ہوگی. اور جو ان سے چھن گیا بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ واپس لوٹا دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اس سے دگنا بھی ان کو لوٹا دیں گے، اس سے بڑھ کے ان کو عطا کریں گے، جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس سے غافل نہیں ہونا. بیماری کی جب انسان بیمار ہو اللہ کے حضور خوب فریادیں کرے. اس کے بعد جو درس کا دوسرا انشاءاللہ اختصار سے جو حصہ ہے وہ یہ کہ یہ بیماری انسان کو ایک یقیناً مصیبت لگتی ہے، مشکل لگتی ہے. کیا یہ صرف نقصان ہی نقصان ہے یا اس میں کوئی فائدے بھی ہمارے لیے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے ستاپا خیر ہو، اس تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو. تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، اصل میں وہ یعنی اوپر سے نیچے تک تمہارے لیے خیر ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. جو انسان اس بیماری سے کراہت کرتا ہے، یعنی نفرت وہ نہیں چاہتا، انسان کی طبیعت ظاہر ہے اس کو ناپسند کرتی ہے کہ بیمار انسان چاہتا ہے صحت کے ساتھ رہے، اچھا وہ یعنی بیماری اس کو نہ لگے. تو لیکن ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے بیماری میں کئی ایک فائدے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمیں ذہن میں رہیں، یاد رہیں، تو بیماری ہمارے لیے ہلکی ہو جائے گی. بیماری ویسے چاہے بیماری کہنے کو اتنی ہی رہے، لیکن انسان اس کو خوش دلی سے قبول کرے گا، اس کو ایسی مصیبت نہیں لگے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں، اس میں مجھے یہ سارے فائدے بھی اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہو رہے ہیں. ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ کہ جو بیماری ہے انسان کو اللہ کی
یاد دلاتی ہے اور اللہ کی پہچان کرواتی ہے اور اپنے آپ کی پہچان کرواتی ہے کہ تو ہے کون، اللہ کون ہے اور تو کون ہے۔ اور انسان جب صحت مند ہوتا ہے، یعنی بھاگ دوڑ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح رہے، تو پھر یکا یک انتہائی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں خود وہ کس چیز کا خود مالک ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کیا۔ جب بیمار ہو گیا اب وہ کسی چیز کے قابل نہیں رہا، یعنی اس وقت بیماری کی حالت میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ تو یہ بیماری اس کو یاد دلاتی ہے کہ اصل میں ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ جو تو پہلے خود صحت مند تھا، صحت مند جو جسم عطا کیا تھی وہ اللہ کی طرف سے تھا، اب یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، تو تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اتنا کمزور ہے، آج اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے بیمار ہوا چند لمحات میں اور پھر کیا سے کیا تو بن گیا۔ تو انسان اپنی جو حقیقت ہے، حیثیت ہے، اس کو بیماری کی وجہ سے اس کی یاد آتی ہے۔ دوسری بات اس میں اس بارے میں سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کئی طریقوں سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کہ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اپنی انسان نفی کرتا ہے، مصیبت آتی ہے جب، اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا کہ انسان کہتا ہے انا للہ، ہمیں مصیبت آئی ہے ہم اللہ کے لیے، ہم لا شیء ہیں، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہی کے بل بوتے پہ، اللہ ہی کے لیے ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے تصرف میں ہم مکمل طور پہ۔ انا للہ، یہ مصیبت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ انا للہ، ہم صرف اللہ ہی کے لیے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا وہ بھی بیماری مصیبت کی وجہ سے انسان کو یاد آتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آگے رحمت کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا ایک اور فائدہ بیماری کا یہ ہے کہ جب انسان طاقتور ہوتا ہے، سارے انسان نہیں لیکن کئی ایک لوگ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی چال ہی اور ہوتی ہے، سینہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور چلنے کا طریقہ، اور یہ وہ سر یعنی گردن اونچی ہوتی ہے، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو یہ ان چیزوں کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جو ایک جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے گردن میں جو سریا ہوتا ہے اس کو نکالنے کا سبب بنتی ہے۔ آج بھی انکساری لے کر آتی ہے بیماری کہ تو جو اپنا اتنا بن رہا تھا گھمنڈ اور غرور، تو یعنی واپس اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت پہ آ جائیں۔ تو ان جو مہلک بیماریاں ہیں جو انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، غرور، تکبر کرنے لگتا ہے، تو اس سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ بیماری ہی بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہمیں قرآن مجید میں اس کا فائدہ بتایا گیا کہ انسان کا اللہ کی طرف پلٹنا، انابہ اور دعا، انابت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ علماء نے انابہ یا انابت اس کی یہی تعریف بیان کی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹنا اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا ربہ، اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ ایک فائدہ مصیبت کا، بیماری کا دعا کرنا بھی ہے، یہ دعا کرنے کی یعنی دعا کی طرف مزید توجہ اس کی وجہ سے انسان کی ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا دعا ربہ منیباً الیہ، اللہ کی طرف انابت کرتے ہوئے، جیسے پہلے اس کا
معنی یعنی بیان ہوئے. تو انابت اور دعا اس کا سبب بنتی ہے بیماری، اگر اس کی قسمت اچھی ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جو بیماری آتی ہے، لمبی بیماریاں آتی ہیں، لیکن ان کی یعنی بدقسمتی نحوست ایسی کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا، دعا کرنا، اس کا تو خیال بھی ان کے ذہن سے نہیں گزرتا. کوئی ایسا کھوٹا ہے تو ایک اور بات، ورنہ ایک بیماری اس کو ایک وجہ بنتی ہے عموماً انسان کی اللہ کی طرف پلٹنے کے اور دعا کرنے کی. ایک اور فائدہ کہ بیماری کی وجہ سے صبر انسان کرتا ہے. جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو صحت کی حالت میں جب اس کی خوشحالی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے سب، تو اب وہ اس وقت صبر کرنے کا کوئی داعیہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو تکلیف ہے ہی نہیں جس پر صبر کرے. لیکن جب وہ آزمائش آتی ہے، بیماری میں پھنس جاتا ہے، تو اب دو ہی راستے ہیں، صبر کرے یا بے صبرہ ہو جائے، جزا و فضا کرے. تو بیماری اس کو یہ موقع دیتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے صبر کرے اور جو صبر کے بہت سے فائدے ہیں وہ حاصل کرے. حدیث میں آیا کہ کسی انسان کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع چیز، زیادہ وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی. تو صبر کو بہت ہی بلند ایک اخلاق حدیث میں یہ یعنی باور کرایا گیا. تو انسان کو بہت عمدہ اخلاق جو عطا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ صبر کرے. صبر کرتا ہے تو انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے. تو بیماری کی وجہ سے انسان صبر کرتا ہے. جب صبر کرنے والوں میں بن جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو گویا کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کی محبت کی ایک سیڑھی بن جاتی ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ در حقیقت جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر مکمل دیا جاتا ہے. کس طرح؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے. جہاں یہ کہا جائے کہ بغیر حساب کے، اس کا مطلب کہ یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے کتنا بڑا اس پہ اجر ملے گا. یہ اس اجر کا سبب بھی صبر کرنا، یہ اجر صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. صبر کرنے کا جو سبب ہے بیماری بنتی ہے. ایک اور فائدہ بیماری کا، بیمار جو بندہ ہے اس کے پڑوس میں جو بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو بندہ آتا ہے، کوئی اور اس کے پاس جو آتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے آنے والا، اس کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اگر فرشتے آمین کہیں گے تو اس کی دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی. تو آپ دیکھیں اگر یہ اس کی دعا کے بارے میں جو کہ اس کے پاس مریض کے پاس آئے، تو جو بیمار بندہ خود دعا کرے گا اس کا کیا رتبہ ہوگا. اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، اذا حضرتم المیت او المریض، کہ جب تم حاضر ہو میت یا مریض کے پاس، جب تم آؤ میت کے پاس یا مریض بیمار بندے کے پاس، فقولوا خیرا، تو اچھی بات کہو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس چیز پر جو تم کہتے ہو. تو جب تم میت یا بیمار کے پاس آؤ اچھی بات کہو، کیونکہ جو تم بات کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک اور فائدہ اس کا بیماری کا کہ انسان شکر، اس کی وجہ سے شکر کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکر کے بہت سے جو فائدے ذکر کیے، تو بیماری بھی شکر کا ایک سبب بنتی ہے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. انسان جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ اس کی وجہ سے شکر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت، ہمت، توانائی جو پہلے تھی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس کو شکر کی وجہ سے عطا کریں، کیونکہ شکر کی وجہ سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں. اور شکر کے اور بھی بہت سے فائدے جو ہمیں انہی میں بتائے گئے ہیں. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوں گے. شکر کا ایک جو سبب ہے وہ بیماری بنتی ہے. اسی طرح دیگر بیماروں کا احساس انسان کو ہوتا ہے. جب خود بیمار بندہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بیماری میں کیسے
کرب میں، تکلیف میں انسان مبتلا ہوتا ہے، تو جب خود بیماری اس کو آ کے ہٹے تو اس وقت پھر جو دوسرا بندہ بیمار ہے اس کی بیماری کا، اس کی تکلیف کا وہ زیادہ احساس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی جو ہم دوسرے بندے کے ساتھ، دوسرے بیماروں کے ساتھ جو ہمدردی ہے، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اس کا زیادہ جذبہ اس میں پیدا ہوگا، زیادہ اس کا داعیہ اس کے اندر یہ ہوگا۔ تو رحم دلی اور اچھا برتاؤ یہ اس کا سبب بیماری بنتی ہے۔ دوسروں کی بیماری کا احساس انسان کو اپنے بیمار ہونے سے زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک اور جو فائدہ ہمیں اس کا، بہت بڑا فائدہ بیماری کا جو ملتا ہے کہ بیماری میں نیکیاں انسان کے لیے وہ لکھی جاتی رہتی ہیں جو کہ وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ بندہ صحت میں کام کر رہا ہے استقامت کے ساتھ، بیمار ہو گیا، ساری کام نہیں کر سکتا، نیک عمل جو صحت میں کرتا تھا بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اس میں اس کو کیا ملتا ہے۔ اس حدیث کو سنیں جو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتی ہیں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، کہ جب بندہ بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا رہتا ہے جو کہ وہ اس وقت کیا کرتا تھا جب صحت میں تھا اور مقیم تھا، مقیم یعنی سفر میں نہیں تھا۔ تو جو انسان اپنے نیک عمل کا جو دستور ہے، جو اس کا روٹین ہے، اس کو قائم نہ رکھ سکے بیماری یا سفر کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی وہی عمل لکھتے رہتے ہیں جو کہ وہ صحت کی حالت میں اور جو اقامت جو مقیم تھا اس کی حالت میں جو کرتا رہتا تھا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث سے پہلے یہاں پر یہ تنبیہ یعنی یاد دہانی یہاں پر مناسب ہے کروانا کہ انسان کو چاہیے کہ جب صحت کی حالت میں ہو تو نیک کاموں پر استقامت اختیار کرے، باقاعدگی اختیار کرے۔ اگر نیک کام صحت میں کرتا ہوگا پھر ہی اگر وہ بیمار ہوگا تو اس کے لیے وہ کام لکھے جاتے رہیں گے۔ جب وہ صحت مند تھا، اگر اس کا روٹین، جن کاموں کا روٹین، جن کاموں میں باقاعدگی صحت کی حالت میں تھی نہیں، تو پھر بیمار ہوگا تو پھر تو ان کا اجر نہیں لکھا جائے گا۔ اگر وہ انسان ہر رات مثلا تہجد پڑھ رہا ہے، روزانہ یہ تلاوت کر رہا ہے، فلاں کی مدد کر رہا ہے، جو بھی اللہ کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے جو نیکیاں یعنی جو مختلف طرح کی اللہ نے رکھی ہیں جن پر باقاعدگی اس نے اختیار کی ہے، اب وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کام اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ صحت میں کام وہ کرتا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو بیماری میں نہیں اس کے لیے لکھے جائیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے انسان صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اپنے معمول میں زیادہ سے زیادہ نیک کام رکھے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ابتلى اللہ العبد المسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ببلاء فی جسدہ، اپنے جسم میں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، قال اللہ فرماتے ہیں اکتب له صالح عملہ الذی کان یعملہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں جو کرام کاتبین، جو ہمارے عمل لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اکتب لہو، تم اس کے لیے وہ نیک عمل لکھو جو کہ یہ پہلے کیا کرتا تھا، الذی کان یعملہ، جو کہ پہلے کیا کرتا تھا، اس کے لیے وہ یعنی تم نے اس کا صرف وہ عمل نہیں لکھنا جو کہ اس وقت بیماری میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اللہ کی رحمت دیکھیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو کام نہیں کر سکتا، فرشتوں کو حکم ہے نامہ اعمال میں ہمارے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، سب کام صحت کی حالت میں کرتا تھا، وہ سارے کے سارے کام اس کو لکھے جاتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیے ہیں، یعنی جیسا کہ اس نے خود وہ کام کیے ہیں اس وقت جو بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، سب کام اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ وہ کام ہے جو بیماری میں جتنے نیک عمل کر رہے جو کہ محدود ہو گئے، بلکہ وہ سارے کام صحت میں کرتا تھا، سب لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں آپ۔ اور اس کے آگے ایک اور خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی
آگے فرمایا کہ فَإِن شَفَاهُ غَسَّلَهُ یا غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، کہ اگر اللہ نے اس کو شفا دے دی، پہلی بات یہ کہ اس کے لیے وہ عمل لکھے جاتے رہتے ہیں. اس کے بعد خوشخبری ایک اور دی کہ اللہ نے اگر اس کو شفا دے دی، اللہ اس کو دھو دیتے ہیں، اس کو پاک فرما دیتے ہیں. وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اور اگر اس کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں. تو یہ بیماری کا بہت بڑا فائدہ اس حدیث میں یہاں بیان کیا گیا. ایک اور فائدہ، اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ یہ بیماری اور دیگر مصیبتیں ہیں. امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام السائب سین الف حمزہ بے السائب، ام السائب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ کانپ رہی تھی، بیماری کی وجہ سے کانپ رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم کانپ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، یا ایک روایت میں اخزاہ اللہ، کیا کہ بخار اللہ تعالیٰ اس میں نہ برکت دے، یا کہا کہ اللہ اس کو رسوا کرے. صحیح مسلم میں جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں لا بارک اللہ فیہا، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس میں برکت نہ دے. یعنی انہوں نے کہا یہ کانپنے کی وجہ کیا ہے کہ بیماری یعنی بخار ہے، بخار اور آگے اس کو برا بلا کا، اس بخار کو کہ اللہ اس میں نہ برکت دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لا تسب الحمى، کہ بخار کو برا بلا مت کہو. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، کیونکہ یہ جو بخار ہے یہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جس طرح سے جو بھٹی کی آگ ہے وہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ بندے کے ذہن میں ہو تو بیماری کس طرح اس کو پھر آسان لگنے لگے گی کہ اس کی وجہ سے کیسے گناہ مٹتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے سونا یا جو لوہا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، گرم تپتی ہوئی آگ میں اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی کیسے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یہ جو بیماری ہے یہ مومن بندے کی میل کچیل گناہوں کو اس سے دور کر دیتی ہے. اور اسی بارے میں امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ چمٹی رہتی ہے حتیٰ اس کے نفس میں اور اس کے کنبے میں اور اس کے مال میں. تکلیف مومن مرد عورت کے ساتھ چمٹی رہتی ہے اس کے نفس میں، اس کے کنبے میں، اہل و عیال میں اور اس کے مال میں. آگے کیا فرمایا حتیٰ یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، حتیٰ کہ اللہ سے وہ ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا. اس تکلیف کی وجہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اس کے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیسے رحم فرمانے والے ہیں. تو بیماری ضائع نہیں جاتی، اتنے فائدے اس کے. اور ایک اور فائدہ اسی پر بات ہم ختم کرتے ہیں، آخرت کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ نے بیماری پر صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ رکھا ہے. یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يودن اہل العافیۃ یوم القیامہ ان جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب اہل البلاء. یہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً ضرور تمنا کریں گے عافیت والے قیامت کے دن کہ ان کی قیامت والے دن تمنا کریں گے کہ ان کی چمڑیاں کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دی گئی ہوتی. اس ثواب کی وجہ سے جو وہ دیکھیں گے کہ اہل بلا کو، جو آزمائش والے ہیں، ان کو جو ثواب جب ملتا دیکھیں گے کہ کیا عظیم اجر و ثواب ان کو قیامت کے دن ان کی جو آزمائش کی وجہ سے، اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے، تو وہ تمنا کریں گے کہ جب وہ دنیا میں تھے تو ان کی چمڑیاں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، یعنی ان پر بھی آزمائش ایسی آتی کہ ان کو بھی وہی ثواب، اجر و ثواب وہاں پر ملتا.
یہ آخرت کا ثواب پتہ نہیں کیا اتنا بلند و بالا ثواب ہے کہ یہ جو تمنا کرنا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اہل عافیت یہ تمنا کریں کہ جو مصیبت آتی ہے ان پر دنیا میں چمڑی یعنی کینچی سے کاٹنا یہ کوئی ہلکی بات تو نہیں ہے. اس کی وہ تمنا کریں گے. دنیا میں ان کے ساتھ یہ جو ہو گیا ہوتا اس لیے کہ وہ جو اہل بلا یعنی آزمائش والے لوگ ہوں گے ان کی جب دیکھیں گے کیا اونچا اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا, کیا ان کے لیے اجر و ثواب رکھے. تو آخرت میں بہت اللہ تعالیٰ نے بیماری کی وجہ سے اجر و ثواب بشرطے کہ آدمی جزا و فضا نہ کرے, بے صبرانہ ہو اور اس پر صبر کرے, بیماری میں صبر کرے, اللہ کے خلاف شکایت نہ کرنے لگے دل میں, نہ دل سے نہ زبان سے, اللہ کو صرف راضی کرنے والی چیزیں زبان سے یعنی نکالے. تو یہ بیماری اتنے اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے جیسے اس حدیث میں بتایا گیا. اس کے علاوہ بھی دیگر فوائد ہمیں احادیث میں ملتے ہیں بیماری کے. تو یہ بیماری میرے بھائیوں بہت سے فائدے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. انسان کو یہ فائدے یاد رکھنے چاہیے. یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, یہ تو ایسی چیزیں جو کہ مجھے آپ کو روز جن سے واسطہ پیش آنا ہے. یعنی بیمار ہم خود ہوتے رہتے ہیں, گھروں میں بیماریاں آتی رہتی ہیں, تو خود بھی ان کو یاد رکھیں اور آگے اہل و عیال کو, دوست احباب کو, ان کو بھی یہ جو میٹھے پھل یہاں سے ہم سنتے ہیں جو ہیرے موتی, اور قرآن و حدیث کی باتوں کو ہیرے موتی کہا جائے تو اصل میں ہیرے موتی کی قیمت بڑھانے والی بات ہوتی ہے. وہ تو ان کی تو کوئی اصل میں تشبیہ دنیا کی چیزوں میں دی نہیں جا سکتی. تو یہ جو موتی یہاں سے حاصل کرتے ہیں خود بھی ان کو یاد رکھیں, آگے بھی جا کے ان کو پھیلائیں, دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری سے بچا کے رکھے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے بیماری طلب نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ اے اللہ مجھے بیمار کر, یہ دعا ہرگز نہیں کرنی. نہ انسان خود ایسی کوشش کرے کہ بیمار ہو جائے. لیکن بیماری آ جائے تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا. تو جب بیماری آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب بیماری آئے یا جو ہم میں سے بیمار ہے تو یہ فائدے اور دیگر فوائد جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ان سب کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. وہ بیماری ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ بن جائے, بہت سی خیر اپنے لیے یعنی ہمیں اس کے ذریعے سے حاصل ہو. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور دین اپنی کتاب, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کی صحیح فہم ہمیں عطا فرما دے. آپ دیکھیں بیماری ایک ایسی چیز جو روزمرہ کی چیز ہے, اس کے بارے میں بھی کیسا رویہ ہونا چاہیے, کتنی مکمل ہدایات ہمیں قرآن حدیث میں دے دی گئی ہیں. اصل میں سکون کی زندگی, جو عافیت والی ایک اچھی زندگی وہی ہوتی ہے جو کہ یعنی قرآن و حدیث کی فہم کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس کے مطابق جب ہم اس کے مطابق عقیدہ اپناتے ہیں, جو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہی اصل میں سکون والی زندگی ہوتی ہے. جو اس میں ہر پہلو پہ ہمیں ہدایات دی گئی, ان کو مد نظر رکھ کے جب زندگی گزارتے ہیں اللہ کی اطاعت میں. اللہ تعالی ہمارا بیٹھا مبارک فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اور ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں, اے اللہ ان کو شفا, مکمل شفا نصیب فرما. ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرما. بیماریوں کی ہمیں جو بیماریاں آ جائیں ان کی خیر نصیب فرما. اے اللہ ہماری آزمائشوں کو, مصیبتوں, بلاؤں کو, پریشانیوں کا اللہ ہمارے سے دور فرما دے. اے اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ اچھی زندگی, تونگری والی, عافیت والی, اپنی اطاعت والی زندگی ہمیں عطا فرما, اور آخری دم تک جو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نیک زندگی, اے اللہ سچے اسلام پر ہی ہمیں زندگی دے, اور سچے اسلام پر, ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما. حسن خاتمہ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اچھی زندگی عطا فرما, اچھی موت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرما. ہمارے جو رشتہ دار احباب ہیں, ہمارے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کا حساب کتاب آسان فرما. جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما. قبر کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما.
اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اہل خانہ پہ اے اللہ ان کے رزق میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی ذہن میں سوال ہو، تبصرہ ہو، کوئی ضرور کریں۔